أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم. حوث نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نو انسان کو، اخوت کا بیان ہو جا، محبت کی زبان ہو جا. یہ ہندی وہ خراسانی، یہ افغانی وہ تورانی، یہ ہندی وہ خراسانی، یہ افغانی وہ تورانی. تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے کرام ہو جا، غبارہ لود آئے رنگ و نسب ہے بالوں پر تیرے. تو اے مرغ حرم اڑنے سے پہلے پرفشاں ہو جا. I stand as a Muslim brother of Palestinians. اور ہیومن وائلیشن کی جو داستان ہے فلسطین کے اندر وہ بہت طویل ہے. وہ کوئی ایسا نہیں کہ 1 مہینہ پہلے یا 1.5 مہینہ پہلے یا 2 مہینہ پہلے شروع ہوئی ہے، بلکہ وہ بلفور معاہدے کے بعد جب برطانیہ نے اسرائیلی ریاست کو، ایک صہیونی ریاست کو اجازت دی کہ وہ وہاں پر قبضہ کر لیں، تب سے شروع ہوئی ہے. میرے پاس بولنے کے لیے 3 سے 4 منٹ ہے. میں چند بیسک ہیومن رائٹس آپ کے سامنے رکھوں گا جن کے وائلیشن مسلسل پچھلے 80 سالوں سے فلسطین کے اندر ہو رہی ہے. انسان کا اپنی آزاد جگہ پر رہنا ایک بیسک رائٹ ہے، ایک بیسک ہیومن رائٹ ہے. انسان کا اپنے حوالے سے ایک آزاد ایک رائے دینا یہ اس کا بنیادی حق ہے. انسان کا اپنے خود کی، اپنی آل کی، اپنی نسل کی حفاظت کرنا اس کا حق ہے. انسان کے لیے آزاد جگہ پر جینا اس کا حق ہے. اور اگر ان ایک ایک حق کو میں جو ہے وہ ڈیفائن کرنا شروع کروں، اپنی نسل کو آگے بڑھانا انسان کا ایک حق ہے. اپنی صحت کے لیے تگودو کرنا اور اپنی صحت کا خیال رکھنا انسان کا یہ حق ہے. اس ایک ایک چیز پر اگر میں داستان سنانی شروع کروں کہ کس طرح سے معصوم ننھے بلکتے بچوں کو مارا گیا، کس طرح سے صہیونی ریاست نے اعلان کیا کہ ہم لوگ تب تک ان کو مارنا نہیں چھوڑیں گے جب تک ان کی نسل ختم نہ ہو جائے. پھر اوسلو معاہدے کے بعد 1993 میں جو اوسلو معاہدہ ہوا اس کے تحت اسرائیل کو یہ حق بھی حاصل ہوا کہ ان کی جتنی بھی آرمی ہے وہ ہمارے کنٹرول میں ہوگی، ان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری اسرائیل کے حق میں ہوگی. یہ کنٹری اپنی کوئی آرمی نہیں رکھ سکتی. یہ کون سا 2 اسٹیٹ سولوشن ہے جس کے اندر ایک کنٹری کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی آرمی نہیں رکھ سکتے؟ یہی وہ وجہ ہے کہ UN کے چارٹر کے اندر حماس جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ تنظیم کے اندر آتی ہے، کیونکہ 1993 میں جو اوسلو میں معاہدہ ہوا تھا اس کے تحت یہ منوایا گیا تھا کہ آپ اپنی کوئی آرمی نہیں رکھ سکتے، جبکہ یہ ایک انسان کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. اس کے بعد ایک سب سے بڑا پوائنٹ، کسی بھی دنیا کے قانون میں یہ قانون موجود نہیں ہے کہ جب انسان کی وفات ہو گئی ہے تو اس کے بعد اس کی سزا پوری کی جائے گی. آپ یہ جان کے حیران ہوں گے کہ صہیونی ریاست جس کا نام اسرائیل ہے، وہاں کا قانون یہ ہے کہ اگر کسی فلسطینی عرب کی یا کسی قیدی کی موت ہو جاتی ہے تو وہ اس کی باڈی کو سردخانے میں رکھتے ہیں، اس کی سزا پوری ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی اس کے گھر والوں کو دی جاتی ہے. تو میں کہاں سے شروع کروں؟ انسان کے پیدا ہونے سے شروع کروں یا انسان کی ڈیتھ کی بات کروں؟ کسی ایک جگہ پر بھی ہم لوگوں کو جو ہے وہ انسانیت نظر نہیں آتی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ اپنی گفتگو کو جلدی ختم کروں، کہ سولوشن کیا ہے. 2 باتیں میں ایڈ کروں گا، وہ یہی کہ جو دونوں تصاویر میرے پیچھے آپ لوگوں کو سٹیج پہ نظر آ رہی ہیں، فلسطین کے حوالے سے، ان کے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، ان دونوں ہستیوں کا بڑا کلیئر سٹینس تھا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اور اس طرح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا بھی، کہ قائد اعظم نے 1947 اگست کے اندر پاکستان بنا ہے، اور نومبر 1947 میں ایک انٹرویو دیتے ہوئے باقاعدہ الفاظ میں کسی آرٹیکل کے کوٹ نہیں کر رہا، میں ڈائریکٹ قائد اعظم کے کر رہا ہوں کہ وی آل اسٹینڈ ود عربس. تو وہ بالکل ایک کلیئر سٹیٹمنٹ ہے. اور اسی طرح علامہ اقبال نے بھی اپنے اشعار کے اندر بالکل کھل کر تنقید کی ہے کہ ان کی ایک چھوٹی سی نظم ہے جس میں وہ ایک فلسطینی عرب سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ
کے سوز سے فارغ، میں جانتا ہوں وہ آتش تیرے وجود میں ہے، تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں۔ یہ اس دور کا جنیوا جو تھا، وہاں پہ لیگ آف نیشن کا دفتر تھا جو آج کی یو این ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی رگے جاں پن جائے یہود میں ہے، سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات، خودی کی پرورش لذت نمود میں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔